یوم دفاع کے حوالے سے پاکستان تحریک اشاعت کے مرکزی دفتر میں تقریب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم سب مہمانوں کو، ممبرس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے ڈاکٹر سلیم صاحب کو، مرزا نویر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اب میں دعوت دوں گا نعت کے لیے ڈاکٹر سلیم صاحب دعائیں اور نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں؟ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں؟ تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں؟ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر؟ آؤ تجھ کو میں نکتہ ایک بتاؤں، کیونکہ بے نکتہ ہے نام محمد۔ آؤ تجھ کو میں نکتہ ایک بتاؤں، کیونکہ بے نکتہ ہے نام محمد۔ نام بے نکتہ جو بھی آئے رب کو یہ گوارا نہیں؟ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا؟ دعوت دیں گے وہ ایک ایک کر کے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جو میں دفاع کے والے سے۔ میں دعوت دینا چاہوں گا شیوا صاحب کو، وہ آئیں اور جو دفاع کے والے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جناب، میں شہزاد علی میرا نام ہے اور میں ضلع رحمیہ کا تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی پارٹی جوائن کی ہے تحریک اشاعت صاحب، اور آج جو پروگرام چل رہا ہے یہ یوم دسمبر کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہمارے پاک فوج نے بڑی شہادتیں دی ہیں، اور ہمارا جو آج کا دن ہے یہ بہت محترم اور عزیز ہے، ہمیں بہت قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کی۔ جناب شہزاد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا پاک فوج کے والے سے، یہ دفاع کے والے سے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا کیونکہ ان کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین تحریک اشاعت اور میرے نائبی معزز اور قابل احترام ممبرس اور عزیزان، میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جناب چیئرمین کا، جنہوں نے آج ایک انتہائی اہم دن جو ہمارے قوم کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے
اس حوالے سے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے، تو پہلے تو میں کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیونکہ میں ایک وکیل ہوں اور اس پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، تو اس حوالے سے اب میں اپنے جذبات اور احساسات کا خود جو ہے وہ میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرنے کے لیے میں اب تقریر کا آغاز یوں کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ 6 ستمبر ایسا دن ہے کہ جو قومیں اپنے بڑے دن کو بھولتی ہیں وہ طریق میں نہیں رہتی ہیں۔ پاکستان پاک فوج ہماری نیشن میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کریں، جن ملکوں میں فوج نہیں ہے ان کی ایک ٹکے کی عزت دی ہے، اور جن ملکوں کی آزادی آپ کے سامنے فلسطین ہے، کشمیر ہے، وہ انڈیا نے کشمیر کو ہر ایک سہولت دی ہے لیکن آزادی نہیں ہے۔ جس جگہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد فضاؤں میں ہم گھوم رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہماری پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں کی وجہ ہے۔ تو ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو ہمیشہ سلام پیش کرنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم قوموں کی تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میں اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام کے ساتھ اپنے دلوں میں، اپنے سروں پہ سر کا تاج بنا کر رکھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ جو پارٹی بنائی ہے، بنیادی طور پہ ہم نے ہمارے چیئرمین صاحب کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، صرف ایک سوچ اور ایک نظریے کے تحت کہ اس پارٹی کے جتنے یعنی پاکستان میں جتنے بسنے والے پاکستان کی جو باؤنڈری وال ہے، جہاں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ علاقے جو ہیں ہمارے، ان کے اندر جتنی بھی نیشنز ہیں ہم ایک ہیں اور ہمارا بیسیکلی ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو دور ایک انسانیت، جیسے ہم آدم علیہ السلام اور حوا یہ 2 انسان جس کی وجہ سے آگے چلی، تو جب ان کی اولادیں ایک ہے یعنی کوئی الگ الگ سے تو نہیں آیا نا جی، آدم یا ہوا کے علاوہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں سے انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب ہمارا وہ پوائنٹ ہی ایک ہے، اس میں دیکھیں کوئی بڑا بھائی ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے رتبے کے اعتبار سے، لیکن کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، مساوات ہے۔ ہم مساوات کے تحت چلنا چاہتے ہیں، سب لوگوں کو برابری کی سطح پہ، اس میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، عزت احترام سب۔ اب بدقسمتی سے اس ملک میں ایک ایسا دور گزرا ہے پیچھے سے، اب میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت سی پارٹیوں نے کام کیا ملک کے حوالے سے، ساری قابل عزت ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے میں نفرت پیدا کی ہے۔ جناب چیئرمین، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن میرا پاکستان تحریک شاد بات تھا، ممبر ہوں، اس میں ملک میں بہت سی پارٹیاں ہیں، اس میں سے میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، تو ہم نے کبھی وہ جو احترام کا رشتہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے دوسروں کو دعوت دینی ہے اپنی پارٹی میں آنے کے لیے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یار آپ ہمیں جوائن کریں، جس پارٹی میں یہ خصوصیات ہیں جو آپ کو شاید کسی اور پارٹی میں نہیں ملے گی، تو ان لوگوں کو دعوت کے ساتھ اپنے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے اس قافلے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور جو ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اس میں برکت دے گی۔ اس میں مختلف شعبہ زندگی سے، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مختلف لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ہمارے مطلب کہ دوسرے بھائی بھی ہیں جو ایجوکیٹڈ شاید اتنے نہ ہوں لیکن وہ اپنے فیلڈ میں عزت و مقام رکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ تو ہم نے اس نظریے کے تحت، اور پھر ہمارے جناب چیئرمین کا جو منشور ہے، اور دیکھیں انہوں نے یعنی کہ ہر ایک پروفیشن کو پھر لوگوں کی حالت کو دیکھ کے کہ ان کو مکان، روٹی، کپڑا اور مکان نہیں، ان کا ان کو ساتھ میں بزنس دیں تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے۔ اب خاص ہم نے ناروں پہ نہیں چلنا نا، گھر کے ساتھ میں ایک پورے گھر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں رہتے ہیں، اس میں ہم نے اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم دوسری دنیا جیسے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انہوں نے جیسے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے انہوں نے الگ سے، لیکن نہیں، کیونکہ ہماری کلچر ہے، ہماری ویلیوز ہے، ہم نے اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب پوری سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں بزنس کے، تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے۔ جب خوشحالی آئے گی
تو آپ کا کرائم ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوگی. جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو بہت سے مسائل اس کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے اپنے چیئرمین کے دیے منشور کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور لوگوں کو یہ منشور ہم نے ڈلیور کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. تو میں اپنے تمام ورکروں سے جس میں خود بھی ہوں اور سارے دوستوں کو اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ ہمارا یہ پیغام ہم نے گھر گھر تک پہنچانا ہے. اور آج کل جو ذرائع بہت سے ہیں, آپ فیس بک پہ یوز کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر سے, ٹویٹر ہے, مطلب جو ذرائع بھی آپ کے پاس ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنی پارٹی کا منشور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور 6 ستمبر کے حوالے سے میں جناب چیئرمین کا انتہائی مشکور ہوں, ممنون بھی ہوں. انہوں نے ایک بہت آج ایک اچھے پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے بھی اس میں بولنے کا موقع دیا. تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ چل جاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. دعوت دینا چاہوں گا چودھری شبیر صاحب وہ ہے اور اس دن کے بعد اپنے خیالات کا اظہار. چودھری شبیر صاحب کی بخار کا السلام علیکم. آج آپ کو پتا ہے جو میرے اتفاق کے سلسلے میں تقریب مطلب ہوئی ہے تحریک شاد بات کی طرف سے, تو ہم اپنی آرمی کو اپنی فوج کو آپ فوج کو پیش کرتے ہیں تو شکار کو زندہ باد. شفیق صاحب ہمارے فائنل ممبر ہیں اور جناب ممبر بنانے میں ہماری بڑی شفیق صاحب کا بڑا رول ہے جی پارٹی میں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آج یہ جو رونق لگی ہوئی ہے اس میں ان کا بڑا کردار ہے. آگے میں دعوت دینا چاہوں گا عثمان غنی صاحب ہیں, ممبر آف پاکستان تحریک شاد باد, وہ آئے اپنا سلام کریں. السلام علیکم. میرا نام عثمان غنی. آج ہم آئے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے تقریبات کر رہے ہیں. اسلام بھائی کو شکر ادا کرتا ہوں, 6 نمبر اپنے ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, بھائی صاحب بھائی کو, کہ آج ہم 6 ستمبر کا 6 ستمبر ہمارا اس حوالے سے ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. کیونکہ پاکستان کو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, اس کے لیے ہم نے خون جان و مال دے کے پاکستان کو بنایا. تو اس کے لیے پاکستان کو پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ممبر آف پاکستان تحریک شاد باد مرزا نوید اول صاحب جو آئے اور جو میں دفاع کے حوالے سے اپنا موقف آ جائیں. تمام ہمارے ممبرس بیٹھے ہیں پاکستان تحریک شاد باد کے, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ سے پاکستان تحریک شاد باد کی طرف سے سجایا گیا اور ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی پاک افواج کو کہ انہوں نے اتنا ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آج ہم سب آزاد طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ان کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ہم پاک فوج کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو وہ آزادی دی ہے کہ جس آزادی کی وجہ سے آج ہم لوگ, ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے گھروں میں آزادی ہے, ہم باہر آزادی سے, ہر انسان کو یہاں پہ آزادی ہے. مسجد میں جانا ہے, گرجا گھر میں اگر کسی کو جانا ہے یا کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جانا ہے تو اس کو یہ آزادی ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے ساری جو سرحدوں کی جو حفاظت ہے وہ ہماری پاک افواج کی محنت ہے. تو اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم پاکستان تحریک شاد باد کا ایک ایک کارکن پاک افواج کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا, کیونکہ ہم پاک افواج کے بہت بڑے احسان مند ہیں. باقی پاکستان تحریک شاد باد جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک شاد باد ڈاکٹر محمد حنیف اول صاحب, یہ پاکستان کی عوام پہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ایک سچے لیڈر بن کے ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے لبیک کہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک سچ کا ساتھ دینے والے ہیں, باکردار ہیں, اور ہم باکردار, پاکستان کو باکردار لیڈر کی کمی تھی. اس لیے ڈاکٹر صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی بنا کے ہم سب کو یہ موقع دیا
کہ ہم پاکستان کے لیے جدوجہد کر سکیں. ہم پاکستان تحریک شادباد کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر سے ہوشیار ہے. وہ شعر ہمارے مذہب ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. نبیل مغل صاحب بڑے کریمہ ممبر ہے پارٹی کے اور بڑا علم رکھتے ہیں اس چیزوں کے بارے سے، اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس دن کے بارے سے بات کی ہے، پارٹی کے بارے سے بات کی ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آگے دعوت دینا چاہوں گا اشتیاق صاحب کو، ممبر ہے پاکستان تحریک شادباد کے، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر اشتیاق صاحب تشریف لائیں. آپ سیفٹی کی ہے اور سارا دار یہ ہے تو یہ آل ان ون ہے اور اپنے معاملات کو اچھے ہمارے ملک کی جو بنیادیں مضبوط کی ہوئی ہیں وہ ہماری بات ہو اس کی بے شمار اور ہمیں اپنے شعبہ پہ اپنے جنساروں کو پاکستان تحریک شادباد کی طرف سے لڑنے کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ کو اشتیاق صاحب سیکرٹری پی ٹی ایس پاکستان تحریک شادباد، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. دفاع کے حوالے سے دینا چاہوں گا ڈاکٹر سلیم صاحب کو، ممبر ہے پاکستان تحریک شادباد، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آب و گل میں مدتوں تک آسائشیں ہوتی ہیں، آب و گل میں مدتوں تک آسائشیں ہوتی ہیں، تب کہیں جا کے ایک آدمی کو میں گا سکتا ہوں. اپنی جو تھوڑا بہت قسم پٹواری قسم کی وجہ ہے کہ جسم سے چاہ بنا رہے ہو، چاہ وہ پتی بھی ہو سی، چینی ہو سی، سارا کچھ ہو سی، یہ ہر چیز مکس ہو سی تو ایک مزہ ہے. ٹھیک ہے سر. سب سے پہلے جڑے سارے شہداء جنہوں تصویراں لگیاں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نسلوں کی سلام پیش کرنی ہے، کیونکہ اصل آج کل کھلتے ہیں کسی جگہ کھلتے ہیں سکون کا ساتھ لینے ہیں یہ تو دنیا چلے گی، اپنے بچے یتیم کریں گے، لیکن یہ سارا کچھ ساڑھے ایسے کہ انہوں کی سابقہ اصل جب اللہ کو ساتھ ایک پہنچے ہیں. پاکستان تحریک شادباد یہ پنجاب کی سرکل ہے. ڈاکٹر سلیم صاحب پی ٹی ایس پریزیڈنٹ آف پنجاب، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. دفاع کے حوالے سے ان کا شکریہ. آگے میں دعوت دینا چاہوں گا اشرف صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ممبر آف پاکستان تحریک شادباد گریزہ ممبر ہیں، ان کی بڑی کافی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. 6 ستمبر کو تو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر صاحب اور ہماری پارٹی ان کو یاد نہ کرے تو ہمارے سر کے تاج ہیں جو شہید ہو گئے، تو ان کو تو ہم زندگی میں نہیں بول سکتے نا. ہمارے تو 100 نسلیں گزرے گی تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارے ایک ملک کا تاج ہے اور ہمارے سروں کا تاج ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانی کی ہے، ہمارے ملک کے لیے ہمارے لیے بڑی قربانی کی ہے. ان کا ہم جتنا بھی ان کے خدمت کریں، چاہے ان کی مطلب جو بھی ہے سسٹم، بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے آدمی زندہ باد. اشرف صاحب یہ بڑا جذبات رکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بڑے جوش اور بلبلا میں پایا جاتا ہے. ہمیں خوشی ہوئی ان کے یہ جذبات دیکھ کے. دعوت دے رہے ہیں خلیل صاحب کو، وہ آئے اور پی ٹی ایس کے پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. خلیل صاحب. السلام علیکم. میرا نام خلیل اختر ہے اور میں
ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پروگرام منعقد کیے اور یہ یوم دفاع کے سلسلے میں پاک اور اسلام پاکستان دعوت دیں گے جناب مظہر صاحب ممبر آف پاکستان بڑے اچھے طریقے سے یوم دفاع کے بارے میں بات کی ہے. پاک آرمی کا مراد ہے وہ بلند ہوگا بلند رہے گا. پی ٹی ایس اس حوالے سے آرمی کے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم وقت ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دے رہے ہیں. بلوچستان میں بارڈر ایریاز کے اوپر انہوں نے بڑی فوج لے جانے کی. اس کو اب میں بولوں گا کہ اس حوالے سے ایک نغمہ چلایا جائے جس میں آرمی کو ٹریبیوٹ کیا جائے, شہدا کو کیا جائے. تو نغمہ بولا جائے گا. سب آدمی سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ سنیں, اس کو دیکھیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اور جناب ذوالفقار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. بہت ساری دعا ہے ہماری فوج کے لیے اور بہت ساری دعا ہے. اللہ تعالیٰ بہت نیک کام کے لیے یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب. بڑے اچھے طریقے سے یوم دفاع کے بارے میں بات کی ہے, پارٹی کے بارے میں بات کی ہے. ان کا بہت شکریہ اور تشریف ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا پی ٹی ایس کے چیئرمین, پاکستان تحریک شہاد باد کے چیئرمین ڈاکٹر حمید مغل صاحب کو وہ پارٹی کے حوالے سے, دن کے حوالے سے بات کریں گے. جناب ڈاکٹر حمید مغل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تمام دوستوں کا, بزرگوں کا, کریم بخشی صاحب, کریم جل صاحب, ایڈوکیٹ مرزا امیر, اشرف, شہزاد صاحب, شفیق صاحب, ذوالفقار صاحب, اشرف صاحب, ڈاکٹر سلیم صاحب, وقاص صاحب, عثمان غنی صاحب, اشتیاق, عدیل, عمیر, مظہر, باقی لوگوں کے نام ماشاءاللہ بہت لمبی لسٹ ہے تو نہیں لے پاؤں گا. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تشریف فرما ہوئے. اچھا, آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اس کا ذرا ہمیں ماضی پس منظر تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. آج ہم یوم دفاع اس کو کہتے ہیں یا ڈیفینس ڈے اس کو کہتے ہیں. آج کے دن الحمدللہ پاک اللہ کا شکر سے, اللہ کے کرم سے پاکستان آرمی نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے جو وہ ادھر قبضہ کرنے کے آئے تھے, جو یہاں پہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے. پاک فوج اور عوام نے مل کے نہ صرف ان کو شکست فاش دی بلکہ ان کا بہت نقصان کیا اور وہ بہت دیر تک اپنے زخم, اپنے پاؤں چاٹتے رہے. تو اس میں ہمارے بہت سارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. ہمارے آرمی کے بہت سارے نوجوانوں نے, جوانوں نے, آفیسر نے جام شہادت نوش کیا. بہت سارے غازی ہوئے. ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں, شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور غازیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. آج انہی کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. جس طرح پہلے جو میں بڑا اچھا ایک اس میں کہا کہ ظاہر ہے اگر آرمی نہ ہوتی تو یہ آزادی نہ ہوتی.
ٹھیک ہے دنیا بہت ترقی کر گئی ہے لیکن آزادی جو ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور وہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کی ہے, ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ عوام کے تعاون سے اور پاک فوج کی استقلال, اس کا عزم استقلال, ان کی پیشہ ورانہ جد و جہد, ان کی یہ واحد ادارہ ہے شاید جو آج تک اپنے اصولوں پر قائم ہے. کون سے اصول؟ یہ اسی طرح صبح اٹھتے ہیں, اسی طرح پی ٹی کرتے ہیں, ان کا جو معیار ہے الیکٹ کرنے کا یا سلیکٹ کرنے کا وہ اسی طرح ہی ہے. ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اب ہر بندہ اپنے عہدے کے حساب سے چلتا ہے. اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک ادارہ ہے جو صحیح چل رہا ہے تو وائی ناٹ, باقی ادارے کیوں نہیں چل رہے. چلیں اس پہ تو بعد میں بات ہوگی. اور میں پھر بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے, ہماری پاک فوج نے اپنے شہداء کو, اپنے غازیوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا, کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. ہمیشہ ان کے, اب شہید وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے, اب ان کے بچے, بیوی بچے, والدین تو یہی ہیں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کے بچوں کو, ان کے جتنے لوائقین تھے ان کو نہ صرف اخلاقی طور پہ بلکہ فزیکلی اور اکنامیکلی بھی ان کے ساتھ یہ باقاعدہ انہوں نے اس کے ساتھ چلتے رہے اور آج تک ان کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم اس میں جتنی بھی ان کو داد دیں اتنی تو. تو آج چونکہ یوم دفاع ہے اور اس حوالے سے ہم پاکستان آرمی کو, تینوں افواج کو بہت سلام پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ آئندہ بھی اپنے ملک کی وہ حفاظت بھی کرتے رہیں گے اور اس کی سیکورٹی کی وجوہات سے. دیکھیں ایک تو ہے سرحدوں پہ جب کبھی بھی مشکل وقت آیا ہماری آرمی ہمارے ساتھ ہوئی, سلاح سے لے کے کوئی وبا آ گئی, ایون کہ کورونا کے دنوں میں بھی امن و امان بحال کرنے میں ہماری پاک فوج نے بہت حصہ لیا. جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں یہ جاتے ہیں, جہاں کوئی چھلانگ نہیں لگا سکتا وہاں یہ چھلانگ لگاتے ہیں اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ انہوں نے وہاں سے واپس آنا ہے یا نہیں آنا, یہ صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اور ٹارگٹ اچیور ہوتے ہیں. تو میں پھر بار بار یہی لفظ جتنی دفعہ بھی کہا جائے, اشرف صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ یہ تو ہم نہیں رہیں گے, ہماری نسلیں بھی ان غازیوں کو, ان شہداء کو سلام پیش کرتی رہے گی کیونکہ انہی کی بدولت آج ہم آزاد ہیں. آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہماری الحمدللہ ایک پارٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے, لیکن یاد رکھنا ہمارا ملک تھا, آزاد تھا, اسی لیے بنائی ہے. آج ہم لوگ سارے باتیں کر رہے ہیں, جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ اسی لیے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک تھا, آزاد ہے, اس لیے ہم باتیں کر رہے ہیں. خدا نہ خاصا جو لوگ محکوم ہیں وہاں تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بات کرنے کا, کوئی اپنی تنظیم بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو پہلے وہ اجازتیں لے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے, ان سے وہ اجازت لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنا آزاد پاکستان ہے, یقین کریں میں نے بہت سارے ملکوں کو دیکھا ہے وہاں پہ تصور بھی نہ کریں کہ اتنا آزاد کوئی باندھا ہو اور گنڈے کے اندر پکڑ لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اسٹیٹ کے خلاف, ایون کے بعض ملک میں ہم سنگاپور کے شاید ہیں وہاں پہ تو آپ کو اس کی بھی خبر, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی خبر بھی نہیں چلا سکتے ان کی اجازت کے بغیر, وہ پکڑ لیتے ہیں. یار یہاں پہ تو ہر لمحے ٹی وی دیکھو تو ہر وہ بات جو من میں آتی ہے اور پول پکتے رہتے ہیں, لیکن آزادی ہے. اور میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ اس آزادی کی قدر کریں. دیکھیں مشکل حالات بھی آتے ہیں, اچھے حالات بھی آتے ہیں. اچھے حالات انہیں کے لیے آتے ہیں جو مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں, مشکل حالات میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, نہ کہ ذرا سا مشکل آئی اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا. لاسٹ ٹائم جیسا آج کل مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے, کوئی شک نہیں بہت مہنگائی ہے, لیکن اس کے کچھ پاس یا کچھ دیر کے لیے ہمیں سورس پہ توجہ دینی چاہیے. جس طرح آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پہ چلے فلاں خودکشی کر لی, فلاں خودکشی کر لی, یار یہ کچھ دل لوگ ہیں, ان کو حوصلہ دو. یہ کون لوگ ہیں ان کو جو کمزوری کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک بندے نے خودکشی کر لی تو یار یہ کچھ نہ کچھ تو کما رہا تھا, آپ اس کے بچے کیا کریں گے, وہ کس کے سہارے پہ رہیں گے. اس لیے میرے تمام پاکستانیوں سے, میری اپنی قوم سے اپیل ہے کہ مشکل حالات کوئی بات نہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا سبب بھی بنائے گا.
بہت جلد ہم اچھے حالات کی طرف چلے جائیں گے، لیکن کبھی بھی گری ہوئی بات نہیں کر رہی، کبھی گری ہوئی حرکت نہیں کر رہی، کبھی خاص کر کے اپنے جو بچے ہیں ان کو ایسی بات ان کے سامنے نہیں کر رہی کہ ہم مر گئے، ہم لوٹ گئے۔ ہم نے یہی کہنا ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر سارے لوگ دیکھیں اپنے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اٹھتے ہیں دیکھیں بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا اور صبح کوئی بھی نہیں جاگتا، صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ ناشتے میں ضرور ملتا ہے، مشکل ملتا ہے۔ اگر پراٹھا نہیں ملتا تو کم از کم کچھ روٹی ملتی ہوگی، اگر آپ کو بہت اچھی چیز نہیں ملتی تو لازمی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا سے وعدہ ہے کہ روٹی وہ دے گا، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف آپ نے ہمت باندھنی ہے اور اپنے وسائل پہ توجہ دیں۔ جب مرزا صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیے غربت کا کیا مطلب ہے، غربت کا مطلب یہ ہے کہ انسکلڈ پرسن، غیر تربیت یافتہ اقوام ہمیشہ غریب رہتی ہیں، چاہے وہاں سے سونا جسا جو مرضی نکلتا رہے۔ اپنے سکل پہ، اپنے ہنر پہ بہت توجہ دیں، جو بھی کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کریں، کوشش کریں کہ مجھ سے یا ہم سے دو نفری نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ نہ بولا جائے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ یاد رکھیں جس وقت سارے لوگ اپنے فرائض پورے کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حق ہمیشہ وہیں پہ مانگے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ فرائض پورے نہیں کرتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں عام سی باتیں ہیں لیکن اس پہ پیچھے بڑا سبق ہے اور ہم نے یہ بڑی مشکل سے سیکھی ہے، اور ہم پورے پاکستان کو، پوری قوم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، پاکستان تحریک شاد باد کا ساتھ دیں۔ پاکستان تحریک شاد باد کا مطلب کیا ہے؟ شاد باد مطلب خوشحالی، شاد باد ایک تحریک ہے پاکستان کے لیے۔ تو ہمارا مقصد تعلیم، صحت، روزگار۔ میں یہ چاہتا ہوں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دکان پہ کسی جگہ یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ خالص چیز موجود ہے، وہ خالص چیز ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم، ہر بچہ، کوئی بچہ تعلیم سے اس لیے محروم نہ رہ سکے کہ اس کے والدین فیس پہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ میڈیسن کے اس وجہ سے میڈیسن کھائے بغیر نہ مر جائے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا وہ افورڈنگ نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے جہاں سے مرضی علاج کرے، لیکن اس وجہ سے کم از کم وہ اس کا علاج ادھورا نہ رہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یا کسی کی تعلیم اس وجہ سے ادھوری نہ رہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے تعلیم جو ہے، تعلیم سکلڈ، ہنر والی تعلیم۔ آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو جتنے جدید علوم ہیں ان پہ دسترس حاصل کریں۔ خاص کر کے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس پہ سافٹ ویئر طرح طرح کے نئے سے نئے یہ چیزیں سیکھیں، آن لائن بزنس کریں، اور وہ جو یہاں آپ 100 روپیہ کماتے ہیں کوشش کریں 200 روپیہ کمائیں، لیکن حلال کا۔ یاد رکھیں حلال کے پیسے چاہے تھوڑے ہوں، خدا قسم ان میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ مزے سے بندہ سوتا ہے، صبح مزے سے اٹھتا ہے، اپنے کام میں جاتا ہے، اس کے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ اسے کچھ لالچ ہوتا ہے، نہ اس کو ساتھ 20-30 یا 10 گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ اکیلا نکلتا ہے کیونکہ اس کا ایمان بہت پکا ہوتا ہے کہ میری زندگی اور میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی میری جان لے سکتا ہے، نہ میں کسی کا محتاج ہوں، میرا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یا تھوڑا سا ہمت کرو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ مجھے میری طرف آگے تو دیکھ، تو آپ میری طرف چل کے تو دیکھ، میں نے خزانے نہ کھول دیے تو مجھے کہنا۔ لیکن بہت ساری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت نیگیٹیوٹی سکھائی جاتی ہے، ہمیں مایوس ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو سورس ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس توجہ نہیں ہوتی، جو چیزیں نہیں ہوتی ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یار نہیں، یہ میرے پاس جو چیزیں ہیں یہ اہم ہیں، ہم نے انہی پہ اپنا گزر بسر بھی کرنی ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہی سکھانا ہے، اپنی فیملی کو بھی یہی سکھانا ہے، خاص کر کے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یار ہم کم از کم آزاد ہیں، آزاد نظام میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان تحریک شاد باد زندہ باد۔ بہت شکریہ، میں انہی کے اندر الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔